کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی قوم سے جسے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دی گئی تھی۔ وہ لوگ جن کے جسم مضبوط پہاڑوں کی مانند تھے، جو ہوا کے جھونکوں سے نہیں گرتے تھے بلکہ خود آندھیوں کا رخ موڑ دیتے تھے۔ وہ لوگ جن کے شہر سونے کی مانند چمکتے، جن کے محلات بادلوں کو چھوتے اور جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ یہ قوم عاد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، دولت اور شان و شوکت عطا کی تھی۔ ان کے شہر ارم ذات عماد مشہور تھے، جو آج تک دنیا میں کسی نے ویسے نہ دیکھے، لیکن افسوس وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اتنے مست ہو گئے کہ زمین پر غرور کرنے لگے، خود کو سب سے افضل سمجھنے لگے اور اللہ کو بھول بیٹھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ انہیں سمجھاتے، نصیحت کرتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ کہتے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم غرور نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن قوم عاد کے لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے ہود، اگر تمہیں اللہ بھیجتا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم پہاڑوں میں محلات بناتے ہیں، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجا۔ کئی مہینوں تک بارش نہ ہوئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، پانی نایاب ہو گیا اور بھوک نے ہر طرف اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ ہدایت کی طرف نہ پلٹے۔ آخر کار ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، دیکھو، بارش کے بادل آ رہے ہیں، اب ہمیں پانی پھر سے ملے گا، ہماری زمینیں ہری ہو جائیں گی۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بادل بارش نہیں بلکہ اللہ کا قہر لے کر آ رہے ہیں۔ اچانک ایک خوفناک آندھی چلنے لگی، ایسی آندھی جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ ہوائیں نہیں بلکہ قیامت کے جھونکے تھے۔ یہ طوفان مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتا رہا۔ جو بھی اس کے راستے میں آتا مٹی کا ذرہ بن جاتا۔ ان کے مضبوط جسم، ان کے بلند و بالا محلات، ان کے شاندار شہر سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ جب آندھی تھمی تو وہاں صرف ویرانی تھی، خاموشی تھی اور زمین پر بکھری ہوئی قوم عاد کی لاشیں تھیں۔ وہی لوگ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے۔ ان کی لاشیں زمین پر ایسی پڑی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی طاقت، دولت یا شہرت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی طاقت پر اتراتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ قوم عاد کی کہانی تھی، ایک ایسی قوم جسے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دی گئی، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ کہانی قیامت تک زندہ رہے گی تاکہ انسان کبھی غرور نہ کرے اور ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنے والا بنے۔